الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رمضان المبارک کی آج 15ویں تاریخ، 15واں روزہ چل رہا ہے، یعنی آدھا مہینہ نصف رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے. اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1442 ہجری کا رمضان ہے، اپریل کی 28 تاریخ 2021. یوم الاربعاء، چہر شنبہ، وینسڈے، بدھ. پارہ پہلا ہے سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 30. ارشاد کرامی اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ. یہاں دیکھیے کتنا پیارا یہ ایک جملہ جو ہے، ربک، تمہارے رب، یہ حضور کی شان کو کیسے بیان فرمایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے عالم کے رب العالمین نے کہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ رحمان نے کہا. فرمایا کس نے فرمایا؟ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فرمایا. اے محبوب یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرمایا، تمہارے رب نے، رب تو سارے عالم کا ہے. حضور کو ساتھ میں ذکر فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا. اپنا ذکر کر رہا ہے تو اپنے محبوب کے ساتھ کر رہا ہے. یہ کیسی میرے آقا کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج یار یہ ملا دیے، اللہ سے ملا دیے، شرک ہو گیا، یہ ہو گیا. ارے اللہ خود ملا رہا ہے. جو جس کی حیثیت ہے اس حیثیت تک جانے میں کوئی شرک نہیں. جو لمٹ ہے اس لمٹ میں رہ کر جتنی شان بیان کی جائے، کوئی شرک، کوئی غلطی نہیں. اور خود اللہ عز و جل اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہا ہے تمہارے رب نے. یہ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے. وہی کیوں بیان، یہ تمہارے رب نے کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ سارے عالم کا وجود جو ہے، سارے عالم کا وجود، سارے عالم کی تخلیق، اس کی اصل جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور کی تشریف آوری سب سے اہم اس عالم کا مقصد تھا. حضور کے آنے سے پہلے عالم بنایا گیا. جیسے ایک باغ ہے، باغ کی اصل کیا ہے کہ وہاں پھول کھلے. وہ پھول کھلنے کے لیے پورا باغ سجایا گیا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا گیتی میں تشریف لانے کے لیے، حضور کو بھیجنے کے لیے سارا عالم بنایا گیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہارے لیے، تمہارے بھیجنے کے لیے سارا عالم بنایا گیا. تو یہ دیکھیے، یہ سب سے پہلی شروعات جو ہو رہی ہے انسانوں کی، یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ عز و جل اپنا ذکر بھی حضور کے ذکر کے ساتھ کرا رہا ہے. سبحان اللہ. اور لوگوں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو بس رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، ہم تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں بھائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی نبی کی، کسی ولی کی شان کو گھٹاتے بھی نہیں. الحمدللہ. اب وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ کسے فرمایا؟ للملائکہ.
ملائکہ، ملائکہ فرشتے، اس پر بہت کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پہلے تو اس نام میں کہ کیا ہے، یہ ملک کی جمع ہے، پلورل ہے. پھر وہ عربی پورا اس کے بیان کی گئی قواعد، کس طریقے سے کیا ہٹایا گیا، کیا بڑھایا گیا، کیا اس طریقے سے ہو کر کے ملک کی جمع ملائکہ، فرشتے. فرشتے اس کے معنی ہوئے قاصد، یعنی ایک معنی یہ بھی ہے قاصد. فرشتوں کو فرشتہ کیوں کہتے ہیں کہ قاصد یعنی پیغام لانے والے. کیونکہ فرشتے جو تھے یہ تمام انبیاء کے پاس وحی وغیرہ لے کر کے، اللہ کے پیغام لے کر کے فرشتے ہی آتے تھے. صرف یہی نہیں کہ پیغام لا رہے ہیں بس، نہیں، دنیا میں اللہ عز و جل کی رحمتیں، برکتیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کے عذاب بھی فرشتے ہی لے کر آتے ہیں. اسی لیے ان کو ملک کہتے ہیں، یعنی قاصد کہتے ہیں. تو یہ ملائکہ، ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ نوری جسم ہے، نور سے بنے ہوئے ہیں، آگ سے نہیں، مٹی سے نہیں، نور سے بنے. مختلف شکل بدل سکتے ہیں، شکلیں تبدیل کر کے آتے ہیں، آ سکتے ہیں. بہت طاقتور ہیں، اور بے شک ان کی طاقت کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی. ایسا واقعات انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ ایک ایک پوری بستیاں ایک ایک جھٹکے میں اٹھا کر کے پلٹ دی گئی. ایک چیخ پر ساری دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کے دن. بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت سے ہیں. یہ نہ تو مرد ہوتے ہیں نہ عورت، ان میں یہ ساری چیزیں نہیں. ان کے بارے میں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ یہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کے بارے میں معصوم کہا جاتا ہے، کہ یہ کہا جاتا نہیں بلکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ یہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم یعنی گناہ نہیں کرتے، یہ گناہ نہیں کر سکتے. نہ انبیاء کر سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتے، کرتے ہی نہیں. اور کچھ گمراہ فرقوں کے یہ عقیدے ہیں، جیسے فرقہ حشویہ، ان لوگوں نے اسی آیت پاک سے دلیل پکڑی تھی کہ فرشتے معصوم نہیں ہوتے، گناہ کر سکتے ہیں. یہ سب آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی، سوال و جواب ہوگا بڑا. میں نے کہا نا کہ یہ بہت تفصیل سے جائے گی اس آیت کے بارے میں، کافی آڈیوز بنیں گے، یعنی کافی علمی بحث ہوگی، اور آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے ملے گا. تو فرشتوں کا عقیدے بارے میں عقیدہ کیا؟ نوری مخلوق ہیں، شکلیں بدل سکتے ہیں بے شک، اور بہت طاقتور ہیں، گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں بالکل. یعنی ان کے بارے میں تو قرآن پاک کی نص آیت موجود ہے کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، یہ وہی کرتے ہیں. کوئی چوں چرا کچھ نہیں، چوں چرا کس لیے کرنا ہے، کیوں کرنا، کچھ نہیں. جو حکم آ گیا کرنا ہے بس، ختم. اور دن رات لگاتار تسبیح کرتے رہتے، جس کو جو تسبیح مل گئی، جس کو جو طریقہ مل گیا، بس اسی میں لگے ہوئے. ویسے ہی عبادتیں، نفس نہیں، ان میں شہوت نہیں. فرشتوں میں نفس نہیں رکھا گیا ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. نفس ابھارتا ہے گناہوں کی طرف، راغب کرتا ہے. فرشتوں میں وہ ہے ہی نہیں، نہ نفس ہے نہ شہوت ہے. صرف اور صرف اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، کوئی ریاکاری کچھ بھی ہے ہی نہیں. معصوم ہے. انہی معصوموں سے کہا جا رہا ہے. اور پھر یہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے ہیں.
تو پہلے تو ان کی جو تعداد ہوگی، کتنی تعداد ہے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. 1-2 روایتیں ہیں، تو انشاءاللہ ابھی اگر کروں گا تو وہ بات کافی طویل ہو جائے گی. اس کے اگلے آڈیو میں ان کی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ہمیں سننے کی اور یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقائد پر قائم رکھیں. آمین بجاہ نبی.